کہ ہواؤں کے چلنے سے انسان اندازہ لگا لے کہ آندھی آنے والی، جو دور سے آنے والی آندھی کو دیکھ کر بھی حفاظتی اقدامات نہ کرے، وہ آندھی اس کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہمیشہ برائی کا منبع، برائی کا آغاز دور جدید کے اندر وہ مغرب سے ہی ہوا ہے، لیکن جب مغرب میں برائی کا آغاز ہوتا ہے تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، دلی دور است۔ پتہ تب چلتا ہے جب 5-10 سال گزر جانے کے بعد، جب ہمارے بچے ہمیں بتاتے ہیں کہ بابا یہ ہو رہا ہے، اپنے دانتوں میں انگلیاں دبا کر کہتے ہیں کہ اوہو یہ بات ہمیں علماء نے کیوں نہیں بتائی۔ بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی شرم و حیا کے، بغیر کسی چار دیواری کے، جب لوگ سرعام ایک دوسرے کے ساتھ زنا کاری کیا کریں گے، شیطان کی شیطانیت کا اندازہ لگائیے کہ اس حال میں باقاعدہ آڈینس دیکھنے والوں کو ٹکٹ جاری کریں گے جو وہاں بیٹھ کر اس کھیل کو، اس گیم کو دیکھیں گے۔ گاہے بگاہے بہت سے یہ کیسز آ رہے ہیں کہ ویڈیو بنا کے اس نے اس کو بلیک میل کر کے پیسے کمائے۔ اور بچوں کے ساتھ بالخصوص میں تنبیہ کرنا چاہوں گا والدین کو کہ 7 سال سے لے کر 16 سال تک کے بچوں کی انتہا کی نگرانی کریں۔ اللہ کی قسم، اللہ ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جیسا کہ آپ احباب کو علم میں ہے کہ ہماری آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ سوشل میڈیا سے جو لوگ ہمارے ساتھ، آپ اکثر لوگ گروپس میں ایڈ ہیں، ان کو ایک پوسٹ کے ذریعے سے آج کا عنوان جو ہے وہ بھیج دیا گیا۔ اس عنوان پر بہت سے لوگ حیران تھے کہ یہ کچھ عجیب سا عنوان لگ رہا ہے، اگر اس موضوع کے اوپر بات کرنی تھی تو کوئی عنوان کوئی اور رکھ لیا جاتا، جیسا کہ ہم نے ٹاپک رکھا تھا سیکس گیم۔ تو میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ اصل میں ابھی آپ نے گفتگو سنی نہیں ہے، جب آپ کو معاملے کا پتہ نہیں ہے اس لیے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹاپک جو ہے کچھ زیادہ بولڈ ہو گیا ہے، لیکن جب آپ معاملے کو سنیں گے اس کے بعد، جمعے کو سننے کے بعد مجھے بتائیے گا کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور ٹاپک ہو سکتا تھا، تو میں آپ کی بات مان لوں گا اور آئندہ احتیاط کروں گا۔ یہ نام کیوں رکھا ہم نے؟ دیکھیے، عقل مندی یہی ہوتی ہے کہ ہواؤں کے چلنے سے انسان اندازہ لگا لے کہ آندھی آنے والی، بادلوں کا رخ دیکھ کر جو انسان سمجھ جاتا ہے کہ ان کے اندر کتنی گرج چمک ہے، وہی اپنی حفاظت کا انتظام کر سکتا ہے۔ جو دور سے آنے والی آندھی کو دیکھ کر بھی حفاظتی اقدامات نہ کرے، وہ آندھی اس کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہمیشہ برائی کا منبع، برائی کا آغاز دور جدید کے اندر وہ مغرب سے ہی ہوا ہے، لیکن جب مغرب میں برائی کا آغاز ہوتا ہے تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، دلی دور است۔ دلی بہت دور ہے، ابھی فوجیں جو ہیں وہ دلی تک نہیں پہنچی۔ پتہ تب چلتا ہے جب 5-10 سال گزر جانے کے بعد، ہمارے بچے جب ہم سے وہ بات کرتے ہیں، جب ہمارے بچے ہمیں بتاتے ہیں کہ بابا یہ ہو رہا ہے، تو پھر ہم اپنے دانتوں میں انگلیاں دبا کر کہتے ہیں کہ اوہو یہ بات ہمیں علماء نے کیوں نہیں بتائی، یہ بات ہمیں ممبر و محراب سے کیوں نہیں پتہ چلی۔ پھر اس طرح کی زبان زد عام ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ حالات سے باخبر رہا جائے۔ اور دوسری بات، گلوبل ورلڈ ہے یہ، اس وقت آپ جس دنیا میں جی رہے ہیں، جس بندے کے ہاتھ میں بھی اینڈرائڈ سیٹ ہے، وہ مت سمجھے کہ وہ صرف فیصل آباد کی گلستان کالونی کی چار دیواری کے اندر رہتا ہے، نہیں، وہ پوری دنیا میں رہتا ہے، پوری دنیا کی خبریں اس تک پہنچتی ہیں۔
وہ خود پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اس لیے دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی کام ہو تو اس سے آنکھیں چرا لینا اس مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتا۔ دو باتیں ہو گئی تمہیدی طور پر، گفتگو کو سمجھنے کے لیے آسانی رہے گی۔ تیسری بات سمجھ لیجئے، ہماری سوچ کی ایک گناہ کو سوچنے کی ایک انتہا ہے، ہماری گناہ کو سوچنے کی ایک انتہا ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ یار ایک گناہ اس لیول کا ہو سکتا ہے، اس سے آگے کوئی گناہ کی حد نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، میری آپ کی ہماری گناہ کو سوچنے کی ایک حد ہے کہ ایک انسان معاشرے میں اتنا کو گناہ ہو سکتا ہے، یار اس سے زیادہ گناہ۔ جہاں ہماری وہ گناہ کو سوچنے کی حد ختم ہوتی ہے، وہاں سے شیطان کی سوچنے کی حد شروع ہوتی ہے، وہ اس سے آگے کا گناہ آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ چنانچہ آج دنیا کے اندر جو کام ہوا، اس ہفتے جون کے اندر جو کام ہوا، اس تک میری کم از کم سوچ نہیں گئی تھی، اور میں یقین سے کہوں گا کہ سننے کے بعد آپ بھی کہیں گے کہ یار گناہ کی سوچی تو بڑی تھی کہ یار اس طرح کا گناہ ہو سکتا ہے، مگر اس طرح بھی گناہ ہو سکتا ہے یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ ہاں البتہ اس سوچ کی عکاسی 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دی تھی، اور میں ذاتی طور پر اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھا کرتا تھا کہ یہ حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے نا، یہ میرے دور میں نہیں ہونے والا کام، یہ تو ہوگا جب کبھی حضرت عیسیٰ گزر جائیں گے، دجال گزر جائے گا، بعد میں یاجوج ماجوج گزر جائیں گے، وہ بعد میں جا کے جب کہیں سورج مغرب سے طلوع ہونا ہے، دابۃ الارض آنا ہے، ہوا چلنی ہے، مومن ختم ہو جانے۔ میں سوچا کرتا تھا یہ حدیث اس وقت پوری ہوگی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ حدیث میرے جیتے جاگتے میری کانوں نے اس کو، میری آنکھوں نے اس حدیث کے بارے میں عملی نمونہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں دیکھنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سے، اے میرے صحابہ، قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ سر عام بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی شرم و حیا کے، بغیر کسی چار دیواری کے، جب لوگ سر عام ایک دوسرے کے ساتھ زنا کاری کیا کریں گے۔ کیا میں اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکیں گے؟ نہیں، میں نے نہیں سوچا تھا کبھی کہ میں اپنی زندگی میں ایسا کچھ دیکھوں گا، لیکن آپ جانتے ہیں دنیا میں کیا ہوا ہے؟ دنیا میں یہ ہوا ہے کہ یورپ کا ایک ریاست چھوٹی سی جسے سویڈن کہا جاتا ہے، سویڈن کے اندر سیکس کو بطور گیم کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح آپ کے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، جس طرح آپ کے بچے فٹ بال کھیلتے ہیں، جس طرح آپ کے بچے ہاکی کھیلتے ہیں، سویڈن کے اندر اس طرح سے اب آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ زنا کھیلا کریں گی، وہ سیکس کا مقابلہ باقاعدہ ہوگا، اور یہ مقابلہ یہ گیم ہے۔ انہوں نے اس کی بہت سی لاجک پیش کی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک گیم کی طرح ہم متعارف کروائیں گے۔ اور گیم میں کیا ہوتا ہے، باقاعدہ آپ اگر کرکٹ کب تک پہنچتے ہیں نا، تو کرکٹ کے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے سے پہلے آپ کو کلبز جوائن کرنے پڑتے ہیں۔ آپ گلی محلے میں کرکٹ کھیلتے ہیں، آپ کلبز میں جاتے ہیں، آپ کی سکھائی ہوتی ہے، آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، آپ کی پریکٹس ہوتی ہے، اس کے بعد آپ گیم تک پہنچتے ہیں۔ جو بندہ اس گیم میں حصہ لینا چاہتا ہے، میں بار بار اب یہ نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ جائیں گے، تو جو بندہ اس گیم میں حصہ لینا چاہتا ہے، پوری دنیا کے اندر اب اس گیم میں حصہ لینے کے لیے کلب کھولے جائیں گے۔ آپ کے بچوں کو وہاں سکھایا جائے گا کہ تم نے کس طرح یہ گیم کھیلنی ہے، اس گیم کے رولز کیا ہیں، اس گیم کے اندر جیتنے کا طریقہ کیا ہے۔
اور افسوس در افسوس جیسا کہ میں نے کہا شیطان کی سوچ دیکھے کہاں سے شروع ہوئی. یہ گیم کوئی بند کمرے کی چار دیواری کے اندر نہیں کھیلی جائے گی. آپ جب کرکٹ کھیلتے ہیں تو اس کو دیکھنے کے لیے شائقین ہوتے ہیں. کرکٹ دیکھنے کے لیے بھاری برکم ٹکٹس لی جاتی ہیں, ٹکٹوں کو بلیک کیا جاتا ہے. اسی طرح 6 ہفتے کے یہ ٹورنامنٹ ہے پورا 8 جون کو سٹارٹ ہوا تھا. ابھی اس وقت سویڈن میں جاری ہے, 6 ہفتوں کا ٹورنامنٹ ہے. 20 ٹیموں نے پوری دنیا سے جس میں حصہ لیا ہے. 25 سے 35 منٹ کا ایک میچ ہے. 3 اس کے ریفری ہیں. خوف خدا کا دنیا کے پاس نہیں رہا. کیا ہوگا یہ 4 اچھا چلو یہاں تک بھی معاملہ, ویسے تو انتہا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ چلو یہاں تک ہی معاملہ ہوتا کہ اس کو اگر گیم ہی بنانا تھا تو چلو 4 دیواری کے اندر ہی گیم کھیل لیتے. گیم ہی کھیلنی تھی, گند ہی گھولنا تھا تو چلو 4 دیواری کے اندر گیم کھیل لیتے. نہیں, یہ گیم کھیلی جائے گی اور اس گیم کو کھیلنے کے لیے باقاعدہ سٹیڈیم بنایا گیا ہے. چھوٹا سٹیڈیم, یہ نہیں آپ کے کرکٹ کی طرح بڑا, جتنی کو گیم اس طرح کا سٹیڈیم, ایک بڑا ہال بنایا گیا. اس ہال میں گیم کھیلنے والے پارٹیسپیٹ کریں گے. 3 جج بیٹھیں گے جو ان کو جج کریں گے. اور یہی کافی نہیں ہے, شیطان کی شیطانیت کا اندازہ لگائیے کہ اس حال میں باقاعدہ آڈینس دیکھنے والوں کو ٹکٹ جاری کریں گے جو وہاں بیٹھ کر اس کھیل کو, اس گیم کو دیکھیں گے. اور دیکھنے والوں کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے, تاکہ گیم کے اندر ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو, ججز سے ہٹ کر 1 نمبر آڈینس کو دیا گیا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر 100 نمبر ہیں تو ججز نے 99 نمبر دینے ہیں اور 1 نمبر آڈینس سے لیا جائے گا کہ بتاؤ کس نے زیادہ اچھے طریقے سے یہ گیم کھیلی ہے. جس کے زیادہ ہاتھ کھڑے ہوں گے اس کو وہ 1 نمبر آڈینس کا دیا جائے گا. اندازہ لگائیے آپ کے سانس میں رچ بس جائے گا یہ گناہ. یہ دنیا میں ہو چکا, ہونا نہیں ہے, یہ ہو چکا. میں 1 ہفتہ لیٹ ہوں آپ کو بتانے میں, یہ ہو چکا دنیا کے اندر. اور آپ کا کیا خیال ہے, یہ صرف سویڈن تک محدود رہے گا؟ جس طرح ٹرانسجینڈر ایکٹ شروع تو وہاں سے ہوا تھا لیکن پاکستان اس کے گندے اثرات سے محفوظ نہیں رہا. جس طرح عورت مارچ شروع تو وہاں سے ہوا تھا لیکن پاکستان جیسا پاکیزہ ملک اس گند سے محفوظ نہیں رہا. اسی طرح یہ گند شروع تو وہاں سے ہوا لیکن آپ کے بچوں کے موبائلوں پر عنقریب یہ گیم دیکھی جا سکے گی. آپ کے بچے اس گیم کو انجوائے کر سکیں گے عنقریب, اس کی باقاعدہ ریکارڈنگ ہوگی. اور دیکھیے, اندازہ لگائیے, میں تو شرم محسوس کرتا ہوں, اس منبر و محراب کے کچھ تقاضے ہیں ادب کے, لیکن کیا کریں کہ اگر یہ نہ بتائیں تو پھر کہاں سے بتائیں آپ کو. اگر یہاں سے نہ بتائیں تو کوئی اور سورس بھی نہیں ہے نا آپ کو بتانے کا, کیونکہ کوئی اور تو آپ دین کی بات سننے کے لیے بمشکل ہی جمع ہوں گے, اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس. اس لیے میں مجبور ہوں کہ یہیں پہ کھڑا ہو کے آپ کو سارے حقائق بتاؤں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ کم و بیش 12 طریقوں سے یہ کھیل کھیلا جائے گا, جس میں ہر طرح کا برا طریقہ جو ہے وہ انوالو ہے. اس میں وہ سارے طریقے جو میں نے آپ کو یاد ہوگا ٹرانسجینڈر پہ جب میں نے جمعہ پڑھایا تھا تو آپ کو بتایا تھا, وہ سارے طریقے, یعنی اگر کوئی لڑکا لڑکے کے ساتھ سیکس کر کے اس میں حصہ لینا چاہتا ہے اس کو بھی اجازت ہے. کوئی لیسبینز حصہ لینا چاہتی ہیں ان کو بھی اجازت ہے. کوئی کسی طرح کا بھی گندا ترین طریقہ, کوئی اورل سیکس کر کے حصہ لینا چاہتا ہے اس کو بھی اجازت ہے.
کوئی مساج میں ایکسپرٹ ہے اس کو بھی اجازت ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حد تک گندگی کا آج سے پہلے کبھی انسان نے سوچا نہیں ہوگا کہ انسان اتنا گندا ہو سکتا ہے, اتنا گر سکتا ہے. اب مجھے بتائیے, ان ساری باتوں کو اب ایک طرف رکھ دے, بہت گفتگو ہو گئی اس پہ. اب مجھے بتائیے, کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں سے موبائلوں کو چھین لیں؟ یقین مانیے یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر اب بھی آپ نے اپنے بچوں کے موبائلوں پر پابندی نہ لگائی, اگر اب بھی اس کے یوٹیوب دیکھنے پر آپ کو غصہ نہیں آیا, اور اب بھی اس کے شارٹس اور ٹک ٹاک دیکھنے پر اگر آپ اس کو روکتے نہیں ہیں, تو یہ جو آج بدتمیزی کی لہر آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ 20 سال پہلے کا شاخسانہ ہے, یہ اب کی نہیں بات. آج سے کم و بیش 20-25 سال پہلے یہ تحریک چلائی گئی تھی, باقاعدہ ڈاکٹرز کے ذریعے سے, باقاعدہ بڑے ہی سائنٹیفک انداز میں, بڑے ہی ڈیسنٹ انداز میں پیرنٹس کو سکولوں کے اندر, کالجز کے اندر, سیمینارز کے اندر آج سے 20 سال پہلے, 25 سال پہلے پتہ کیا گائیڈ کیا جاتا تھا. اب بھی شاید آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سوچ کا شکار ہوں اور یہ سوچتے ہوں, ہمیں 20 سال 25 سال پہلے ماں باپ بننے والوں کو, آج سے 20-25 سال پہلے ماں باپ بننے والوں کو سکول, کالج, میڈیا, ڈاکٹرز جو کچھ بھی وہ یوز کر سکتے تھے اس کے ذریعے سے بتایا جاتا تھا کہ دیکھو بچوں پر زیادہ سختی نہیں کرنی. زیادہ سختی بچوں کے اندر سیلف کانفیڈنس کو جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہونے دیتی. بچوں کے اوپر زیادہ ریسٹرکشنز لگانے سے بچوں کی صلاحیتیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں. بچوں کو اپنی مرضی کرنے دو, ان کی سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں. یہ ساری تھنکنگ جو ہے یہ آج سے 20-25 سال پہلے ڈیولپ کی گئی تھی. اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ لیں کہ آج وہ 25 سال پہلے, 20 سال پہلے جو آپ یہ سمجھتے تھے کہ بچے کو کچھ نہیں کہنا, مارنا نہیں, روکنا نہیں, ٹوکنا نہیں, ڈیولپ ہونے دو اس کو, سکل اس کی بڑھ جائیں, یہ بڑا انٹیلیجنٹ بن جائے. آج دیکھ لیں آپ کے بچے اتنے انٹیلیجنٹ بن گئے کہ انہیں روکنا نام سے ہی چڑ ہو گئی. آپ کسی بچے کو اس کی مرضی کے خلاف بات کہیں, اس کو تربیت ہی نہیں ہے, کیسے برداشت کرے گا؟ وہ اس کو آپ نے سکھایا ہی نہیں ہے, وہ اب نہیں برداشت کرے گا. اب آپ کو غصہ آتا ہے کہ یہ میری بات نہیں مانتا, سنتا. بھئی آپ تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اس کو روکنا نہیں, ٹوکنا نہیں, اس کو ڈیولپ ہونے دو, اپنا خود اپنا آپ اس کو جو ہے وہ دکھانے دو. اب وہ دکھا رہا ہے. چنانچہ اب اس وقت جو ہم گزار رہے ہیں, اس کے نتائج بھی آپ کو آج, لیکن پہلے ہوتا تھا, میں یہ سمجھتا ہوں پہلے ہوتا تھا کہ نتائج آتے تھے 10-10, 15-15 سال بعد. اب نتائج آ رہے ہیں مہینوں بعد. پہلے 10 سال کی پلاننگ کرنی پڑتی تھی اور نتیجہ آتا تھا. اب تو ادھر وہ کوئی چیز لانچ کرتے ہیں اور مہینوں بعد جو ہے وہ پوری پینیٹریٹ کر جاتی ہے ہماری نوجوان نسل کی رگوں کے اندر, اور پوری نوجوان نسل جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتی ہے. کہاں وہ پاکیزہ دین, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خواتین بیعت کرنے کے لیے آئیں, اور اس حدیث کو سننے کے بعد وہ مذہبی پیشوا جو دین کے نام کے اوپر کھلواڑ کر رہے ہیں, ان کا بھی اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا کا عالم یہ تھا کہ خواتین آئیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت لینے کے لیے, جاہلیت کا دور گزارا تھا انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج تک ساری زندگی کسی غیر محرم عورت کا ہاتھ نہیں ٹچ کیا. میں عورتوں سے بیعت زبان سے لیتا ہوں, میں عورتوں سے بیعت ہاتھ سے نہیں لیتا. ایک ہاتھ ٹچ کرنا کسی غیر محرم عورت کو, کسی غیر محرم لڑکی کو, یہ بھی دین اسلام جو ہے یہ روا نہیں رکھتا. اور یہ نظر کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا, یہ نظر جو کسی غیر محرم عورت کی طرف اٹھتی ہے وہ نظر کا زنا شمار کیا جاتا ہے. جو دین ہمیں یہ سکھاتا ہو کہ پاک دامنی
کا عالم یہ ہے کہ اے ایمان والے مردوں اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کر کے رکھو۔ نہ صرف ایمان والے مرد بلکہ ایمان والی عورتیں اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ جو نظر اٹھانے کا اسلام جو ہے اجازت نہیں دیتا، آپ دیکھیے کہ اس کو کس انتہا تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر یہی کافی نہیں ہے، وہ حالات بھی تیزی سے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اور آپ، ہم چونکہ ایک اچھے ماحول اور ایک ابھی الحمدللہ ایک دینی ماحول میں اور مسجدوں سے وابستہ ہیں، اس لیے ہمیں وہ باہر کے ماحول کا بھی اتنا علم نہیں، وگرنہ اگر آپ تھوڑا سا سروے کریں گے تو یہ دوسری حدیث جو ہے اس کا پھیلاؤ بھی تیزی سے آپ کو نظر آئے گا۔ اور وہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام دنیا کے اندر ایک وقت آئے گا کہ اتنا کم رہ جائے گا، اتنا مفقود ہو جائے گا، اتنا سلو ہو جائے گا، اتنا سلو ہو جائے گا کہ لوگ پتہ کیا کہا کریں گے؟ لوگ کہیں گے ہم نے اپنے آباء و اجداد سے کبھی سنا تھا کہ کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی ہوا کرتا ہے۔ یہ حدیث سن کے بھی میں اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ادو ہونا ہے جدو سورج مغرب تو نکلن تو ایویں چند 4-5 دن پہلے، مہینہ پہلے، ایسے ہی ہے نا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر ایسے مسلمان موجود ہیں جو ہیں تو مسلمان، لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں صرف لا الہ الا اللہ کو سنا ہے اپنے باپ دادا سے، ہمیں نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے آگے بھی کوئی دین ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس سے آگے بھی کوئی اسلام کی تعلیمات ہیں اور اس سے آگے بھی کچھ ہے۔ آگے چلیے، یہ جو گیم کا درجہ اس کو دیا گیا ہے نا، دیکھیں دنیا اس وقت کوئی بھی کام اگر کرتی ہے، ایک بات ذہن نشین رکھیں، گناہ کو فروغ دینا تو بہرحال وہ تو ہے ہی شیطان کا کام کہ اس نے فحاشی کا حکم انسانوں کو دے کر اللہ رب العزت سے دور کرنا ہے۔ اور آج وہ بھی حدیث مجھے رہ کے یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے، جب تیرے اندر حیا نہ رہے، پھر تو جو چاہے کر، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ نہیں؟ حیا ختم ہو گئی، اب چاہے گیم بناؤ، چاہے جو مرضی کرو، حیا ہی ختم ہو گئی۔ لیکن ایک بات اور ذہن نشین رکھیں، یہ صرف گیم فحاشی کے فروغ کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر ایک اور ٹرینڈ بھی لانچ کیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر تقریباً 1.5 کروڑ افراد اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں۔ پاکستان کے اندر ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ لاکھوں کے اندر ہے۔ یہ صرف گیم نہیں ہے، بلکہ گیم کے ساتھ ساتھ پیسے کمانے کا سب سے بڑا طریقہ جو ہے وہ اس کو سیکس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ افسوس یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ دنیا کے اندر اب ہو رہا ہے، پہلے کیا نہیں ہوتا تھا؟ پہلے بھی ہوتا تھا، پہلے بھی جسم فروشی ہوتی تھی، پہلے بھی لوگ یہ گند گھولتے تھے اور اس پر پیسے کماتے تھے۔ افسوس یہ ہے اس کو قانونی درجہ دیا جا رہا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے اس کمائی کو قبول کرو، یہ حرام کی کمائی نہ کہو اس کو، یہ حلال کی کمائی ہے، اس کو حلال سمجھو۔ ایک انسان کا جسم ہے، وہ اس کے ذریعے سے جیسے مرضی پیسے کمائے، تمہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اسی کے اوپر آگے چل کے یہ گیمز جو کھیلی جائیں گی، ان کی ٹکٹ کے اوپر کمائی کی جائے گی، انٹری فیس کے اوپر کمائی کی جائے گی، دنیا کے اندر کلبز کھولے جائیں گے، ان کلبز پہ کمائی کی جائے گی، اور سب سے افسوسناک بات کہ ان کی ویڈیوز کے اوپر پھر کمائی کی جائے گی۔ اور اس سے بھی بڑی بات، آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا، اب یہ گاہے بگاہے بہت سے یہ کیسز آ رہے ہیں کہ ویڈیو بنا کے اس نے اس کو بلیک میل کر کے پیسے کمائے۔ اور بچوں کے ساتھ بالخصوص میں تنبیہ کرنا چاہوں گا والدین کو کہ 7 سال سے لے کر 16 سال تک کے بچوں کی انتہا کی نگرانی کریں۔ اللہ کی قسم، اللہ ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔
یہ دنیا کے اندر ان بچوں کی ویڈیوز، بری ویڈیوز کو سب سے زیادہ پاپولیرٹی دی جا رہی ہے کہ جو ان بچوں کی ویڈیوز دے گا اس کو سب سے زیادہ پیسے جو ہے وہ ملیں گے۔ یہ انٹرنیٹ کے اوپر بلیک ورلڈ ہے، ایک پوری دنیا ہے کہ جو اس طرح کی فحش ویڈیوز کو خریدتی ہے، لوگوں کو بلیک میل کرتی ہے، لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، لوگ اپنے گھر بار سے تنگ ہیں، بچوں کو اور بیٹیوں کو بالخصوص جھانسا دے کے پھنسایا جاتا ہے، سبز باغ دکھا کے پھنسایا جاتا ہے، اور بعد میں ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، ان کو لیک کیا جاتا ہے۔ بڑے پڑے ہیں ایسے کیسز۔ یہ گیم صرف گیم نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں سے بلیک میل کر کے پیسے کمانے کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے، اور اصل شاخصانہ ان لوگوں کا وہ پیسہ ہے، بس پیسہ آنا چاہیے، چاہے وہ کسی گند کے ذریعے سے آئے، چاہے وہ کسی بھی بے حیائی کے ذریعے سے آئے۔ لیکن میں اسلام پہ غور کروں، دیکھیں حیا تو اپنی جگہ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ اپنی جگہ۔ اسلام اتنا پاکیزہ دین ہے کہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے، زنا تو زنا ہے، وہ تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان رشتوں کے بارے میں جن سے یہ زیادہ ہو سکتا ہے، آپ نے ان سے اور زیادہ سختی فرمائی۔ فرمایا جس نے اپنے پڑوسی کی عورت کے اوپر کوئی میلی نظر رکھی، وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ قیامت والے دن ان افراد میں سے ایک فرد وہ بھی ہوگا جنہیں سخت ترین عذاب دیا جانا ہے نا، جنہیں جہنم کے عذابوں میں سے سخت ترین عذاب دیا جانا ہے، ان میں سے ایک فرد وہ بھی ہے جس نے اپنی پڑوسی کی عورت کو میلی آنکھ سے دیکھا، اوپر جو ہے وہ غلط نظر رکھی، اس کے ساتھ غلط تعلقات قائم کی۔ وہ سارے ریلیشن جس میں دیور آتا ہے، جس میں کزنز آتے ہیں، وہ سارے ریلیشن، الحم کا جو لفظ آپ نے بارہا سنا ہوگا، وہ سارے ریلیشن جن سے اٹریکشن ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں، جن سے گناہ ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو موت سمجھو، وہ تمہارے لیے موت ہے۔ اس کے ساتھ حفاظتی اقدامات بہت زیادہ کرو، ریلیکسیشن نہیں ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی نرمی جو ہے وہ تمہیں نہیں برتنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو موت ہے۔ پھر دیکھیے اسلام ہمیں پاکیزگی سکھاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے پورے، اب علم نہیں ہے نا ہم احترام نہیں کرتے، وگرنہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے گناہ تو ویسے برا ہی ہے، لیکن پورے سال میں سے 4 مہینوں کو ہم نے حرمت والا قرار دے دیا، ان مہینوں میں تم نے کسی قسم کا کوئی گناہ کے قریب بھی جانے کی کوشش نہیں کرنی۔ ہم نے ذوالقعدہ کو، ذوالحج کو، محرم کو، رجب کو، 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دے دیا۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، اس کا اپنا ایک ادب اور احترام ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دیا گیا۔ پھر ذوالحجہ کا مہینہ آ گیا، یہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن آ گئے، گناہ تو دور کی بات ہے۔ اسلام ہمیں کہتا ہے مسلمانوں اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ بناؤ، ان 10 دنوں کے اندر گناہ کو ایک طرف رکھ دو، نیکیوں میں اتنا اضافہ کر دو کہ اللہ رب العزت کو ان دنوں کے اندر کی جانے والی نیکی پورے سال کے کسی دن میں بھی کی جانے والی نیکی سے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور ہمیں کس طرف لگایا جا رہا ہے؟ ہمیں اس طرف لگایا جا رہا ہے کہ 27 لاکھ روپے کا، جی میں نے منڈی سے کل فیصل آباد کے اندر ٹاٹا مل کے اندر جانوروں کے ایک حسن کا مقابلہ ہوا، ایک وزن کا مقابلہ ہوا، ایک پتہ نہیں کس کس چیز کا مقابلہ ہوا، کرنی ہم نے قربانی ہے، لیکن ہم 27 لاکھ روپے کا اونٹ خرید کر، تصویریں بنا کر، میڈیا پر دکھا کر ہم بتائیں گے کہ دیکھو ہم سنت ابراہیمی علیہ السلام کو زندہ کرنے والے ہیں۔ ہم تول کر بتائیں گے کہ ہم نے وہ منڈی سے جانور خریدا جو سب سے زیادہ مہنگا ہے۔ ہم یہ مقابلے کر رہے ہیں۔ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ وہ ابراہیم علیہ السلام، یہ چونکہ دن ایسے ہیں کہ ان دنوں میں ذکر کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میں ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے میں موضوع کو اس طرف لے کے آیا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پاک دامنی، ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری، وہ کیا انسان تھے کہ
اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے اس کو لے کے جا رہے ہیں، شیطان روک رہا ہے، پتھر مار رہے ہیں، شیطان پھر روک رہا ہے، پتھر مار رہے ہیں، شیطان پھر روک رہا ہے، پتھر مار رہے ہیں۔ اور جب اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی تو میں کہتا ہوں کہ وہ دن شیطان کی سب سے بڑی شکست کا دن تھا، سب سے بڑی شکست کا دن تھا۔ اور اللہ رب العزت نے اس دن فرشتوں پر فخر کیا ہوگا جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے پر یہ کہا تھا نا، اللہ آپ نے ایسی مخلوق کو پیدا کیا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گی، خون بہائے گی، اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ کچھ کرے گی۔ اللہ نے کہا تھا، اے فرشتوں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بات کو ذرا سمجھیے گا کہ فرشتوں کے دل کے اندر باپ کی محبت تو نہیں ہوتی نا، فرشتوں کے دل کے اندر بیٹے کی جوانی کا شوق تو نہیں ہوتا نا، فرشتوں کے پاس انکار کرنے کا اختیار تو نہیں ہوتا نا، فرشتوں کے پاس شیطان بہکانے کے لیے تو نہیں آ سکتا نا۔ فرشتوں کو کیا پتا، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح تو فقط اللہ اللہ اللہ، پڑھنے والی نظم ہے ابلیس کی، جبرائیل اور ابلیس۔ یہ اقبال نے کہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابلیس کو کہا کہ ہر وقت تیرا آسمان پر چرچا ہوتا ہے، کیا ممکن نہیں کہ تیرا چاک دامن ہو رفو؟ انہوں نے کہا کوئی صورت کر، کوئی سجدے کر کے واپس آ جا، معافی موفی مانگ کے۔ اس نے کہا کہ اس پر امن اور پرسکون جہاں میں اے جبرائیل اب میرا دل نہیں لگتا، یہ دیکھ یہاں میں نے رونقیں لگائی ہوئی ہیں، یہاں میں نے رونقیں، یہ ہر وقت فساد، دنگے، اتار چڑھاؤ، یہ برائیاں، یہ گریبان چاک، یہ عزت نیلام، بھلا اس پر امن اللہ اللہ میں اب میرا دل لگنا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے ابلیس کو، جو جبرائیل علیہ السلام کو، کہ آپ کا کام ہے اللہ اللہ کرنا، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ۔ فرشتوں کو کیا پتا؟ اللہ رب العزت نے دکھایا ہے، فرشتوں وہ جو تم نے مجھے کہا تھا نا آدم کو کیوں پیدا کیا، آج یہ دیکھو ابراہیم، اس کے دل میں باپ کی محبت بھی ہے، اس کو شیطان روکتا بھی ہے، اس کو بیٹے کی جوانی کا مان بھی ہے، یہ انکار کر بھی سکتا ہے، اس کے باوجود اس نے میری خاطر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی۔ یہ فرما برداری جو اس نے کی ہے یہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے، یہ اطاعت و فرما برداری مخلوقات میں سے کوئی اور پیش نہیں کر سکتا ہے، یہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام، جس کی سنت کو ہم آج زندہ کرتے ہوئے جانوروں کی گردن کے اوپر چھری چلاتے ہیں۔ بچ جائیں ان جانوروں کی قربانی میں مقابلہ بازی کرنے سے، اس کا جانور مہنگا اور میرا سستا، اور اس کا موٹا اور میرا پتلا، چھوڑ دیں اس بات کو۔ میں کہتا ہوں اس میں اتنی احتیاط کیا کریں، میں تو اس بات سے بھی اوائڈ کرتا ہوں کہ یہ جج کرنے کی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ میرے جانور میں سے کتنے کلو گوشت نکلا ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں یہ جو انہیں من نکلے گا، یہ جو انہیں کلو نکلے گا، یار گوشت کے لیے لیا اور 2 پیسے مہنگا لیا ہوگا کیا فرق پڑتا ہے، کسی نے 2 پیسے سستا لیا ہوگا کیا فرق پڑتا ہے۔ لوگ افسردہ ہو جاتے ہیں، وہ اوڈا ہی جانور میں 35,000 دلے آیا، اوڈا ہی جانور ہو 30,000 دلا ہے۔ جو بیچارہ مہنگا لے آتا ہے اس کو افسوس لگ جاتا ہے، یار میں 10,000 مہنگا لے لیا، وہ میرے نال دے جانور 35,000 میں، کیا فرق پڑتا ہے یار، کوئی 10-5,000 مہنگا سستا اللہ نے دیے تھے، لیا ہے نا۔ جتنے زیادہ پیسے ثواب بھی اتنا زیادہ ملے گا، جتنے خرچے اتنے پیسے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کو یہ نہیں دیکھنا مہنگا لیا سستا لیا کیسا لیا، نہیں، اللہ کو دیکھنا ہے کس شوق سے لیا، کس جذبے سے لیا، دل میں شوق کیا تھا، مان کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا مان تھا، اور جس طرح اس جانور کی گردن کے اوپر چھری چلاتے ہو تو یاد کیا کرو اللہ کو دراصل وہ ادائیں پسند ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ریپیٹ کروانا چاہتا ہے۔ ریپیٹ میموری، آپ جب موبائل کے اندر نا، ہمارے موبائل میں جب آپ کوئی پکچر کھینچتے ہیں نا تو گوگل فوٹوز میں وہ اپنی میموری میں اس کو سیو کر لیتا ہے، پورے 1 سال بعد وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ 1 سال پہلے آپ نے یہ تصویر کھینچی تھی۔ فیس بک آپ کو ریپیٹ کرواتا ہے، پورے 1 سال پہلے آپ یہاں پر تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کوئی 100 سال پہلے میرے بندے ابراہیم نے ایسے کیا تھا۔ جب سب کچھ کرتے ہیں نا ہم، وہ ریپیٹ ہوتا ہے، وہ سب کچھ یاد آتا ہے،
وہ سعی کرنا، وہ حضرت ہاجرہ کا دوڑنا یاد آتا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانا یاد آتا ہے، وہ مینا کی طرف لے جانا یاد آتا ہے، وہ بیت اللہ کی تعمیر یاد آتی ہے، وہ زمزم جسے تنہا اپنی بیوی بچے کو چھوڑ گئے تھے وہ یاد آتا ہے۔ یہ دن بہت قیمتی دن ہے، ان دنوں کا احساس کیجیے، قربانی کے اندر ذوق، شوق، جذبہ اور خلوص پیدا کیجیے، یہ ریاکاری سے بچیے، یہ دکھلاوے سے بچیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فوٹو کھینچنا کوئی حرام ہے اس کی جانور کی، میں کون ہوتا ہوں یہ فتویٰ لگانے والا، لیکن میں گناہ گار آپ کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس سے بہت خطرہ ہے کہ اگر آپ اپنے جانور کی تشہیر کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ دیکھو، تو بہت خطرہ ہے کہ شیطان آپ کے دل کے اندر خلوص کم کر دے گا، دکھاوا بڑھا دے گا۔ میں یہ نہیں کہتا آپ کا خلوص نہیں ہے، کہ جس نے تصویر کھینچی اس نے خلوص سے نہیں کھینچی، یا جس نے 27 لاکھ کا اونٹ لیا اس نے کوئی خلوص سے نہیں لیا۔ میں کون ہوتا ہوں دلوں کے حال جاننے والا، وہ تو اللہ جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی۔ لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ 27 لاکھ کا چھوڑ کے 55 لاکھ کا لو، مگر مقابلے سے لینے کا کیا معنی ہے؟ مقابلے سے لینے کا کیا مطلب ہے؟ سر عام دکھا کے ٹی وی چینلز کو بلا کے لینے کا کیا مطلب ہے؟ جس کے لیے لیتے ہو اس کو ان ریکارڈنگوں کی ضرورت نہیں، اس کو ان تصویروں کی ضرورت نہیں۔ بچو ان چیزوں سے، اپنے بچوں کے اندر جو ہے ان چیزوں کا شوق جو ہے وہ پیدا کرو کہ بیٹا ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے، خلوص سے کرنا ہے۔ آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ گفتگو تو میں یہی کرنا چاہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ کی جائے، کیونکہ یہ ایک بڑا ہی مقدس دن ہے، اس کو مس نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ بھی ٹاپک کیونکہ بہت ضروری تھا اس کو ڈسکس کرنا، کیونکہ اس کے بعد پھر اس کا موقع نہیں رہنا، تو اس لیے اس سے بھی میرا آپ کو متنبہ کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ چنانچہ آج ہم نے 2 پہلوؤں کے اوپر گفتگو کر دی ہے۔ ایک تو دنیا کے اندر جو قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی جسے میں سمجھتا ہوں کہ پوری ہو گئی، کہ گناہ جو ہے اس کو بالکل سر عام جو ہے وہ کیا جانے لگا، اس کی تشہیر کی جانے لگی، اس کو قانونی درجہ دے دیا گیا، اس کو کھیل بنا دیا گیا، اس کو سپورٹ کیا جانے لگا، اور کیسے جو ہے وہ اب یہ دنیا کے اندر اس کو جو ہے وہ پھیلایا جائے گا۔ یہ وقت رہا تو ہم دیکھیں گے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اور دیکھیں کہ کتنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے، یہ 15-20 سالوں کے اندر، اس سے پہلے نہیں تھا ایسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب فتنے شروع ہوں گے نا، پھر ایسے ہی ہوں گے جیسے تسبیح کے دانے، 1 2 3 4 بس گرتے 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 جائیں گے۔ ہو رہے ہیں آپ دیکھیں، آئے دن کوئی نیا فتنہ، آئے دن کوئی نیا پنگا، آئے دن کوئی جو ہے وہ۔ اب تو ابھی پاکستان پہ اللہ تعالی رحمت فرمائے، انڈیا کے اندر حالات یہ ہیں، شاید میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، انڈیا کے اندر حالات یہ ہیں، یعنی پاک دامنی اس حد تک ختم ہو گئی ہے۔ ہندو مذہب کوئی بھی ہوتا ہے نا، یہ بات ذہن نشین رکھیں، مذہب کوئی بھی ہے اس میں ضرور اخلاقیات ضرور ہوتی ہیں، اس میں کچھ مینرز ہوتے ہیں، کچھ ڈسپلن ہوتا ہے۔ ہندو مذہب بھی چاہے کتنا ہی مشرکانہ مذہب ہی کیوں نہ ہو، ان کے اندر بھی کچھ اخلاقیات ہیں۔ زنا ان کے ہاں بھی حرام ہے، شراب ان کے ہاں بھی حرام ہے، لیکن انڈیا کے اندر آپ جانتے ہیں حالات کیا ہو گئے ہیں؟ انڈیا کے اندر حالات یہ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ اس اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ شادی سے پہلے اب باقاعدہ لڑکیوں کا ٹیسٹ لیا جائے گا کہ آیا یہ کنواری ہیں یا کہ نہیں، کیونکہ اس کے بعد اگر پتہ چلتا ہے تو بہت ہو جاتی۔ یہ حالات انڈیا کے اندر ہو گئے اور یہ پوری دنیا کے اندر پھیلائیں گے۔ یہاں تم اپنا مار دو، اپنی حیا مار دو، اور یہاں پھر یہ ٹیسٹ کرواؤ، بے اعتباری کا یہ عالم، اور مسلمان اللہ اکبر۔ بہرحال ہم یہ آپ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ دنیا اس وقت بہت تیزی سے برائی کی طرف جا رہی ہے۔ مت یہ سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور مہدی آئیں گے اور پھر یہ سب کچھ ہوگا، نہیں، یہ سب کچھ اب شروع ہے، یہ فتنوں کا دور شروع ہے۔ اس سے خود کو بچائیں، اس سے بچانے کا طریقہ یہی ہے، مٹیریلزم سے باہر نکلیں، قرآن و سنت کو لازم پکڑیں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، موبائل فون کے اوپر ریسٹرکشنز لگائیں، بچوں کو ٹوکیں، بچوں کو روکیں، بچوں کو تھوڑا سختی کریں ان کے اوپر۔ کوئی ایشو نہیں ہے، کہیں نہیں جاتے وہ، کہیں نہیں ان کی اسکل خراب ہوتی، کوئی ڈیولپمنٹ ان کی جو ہے وہ کمزور نہیں پڑتی، ذہن ان کے کچھ نہیں ہوتے۔ وہ میٹرک پاس بچے جو ہیں وہ پورا ملک انہوں نے چلایا، اور اب ہم جو ہے وہ ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں، بچے کو آتا کچھ نہیں۔ اس لیے اس پر تھوڑی توجہ کریں۔ اور دوسرا پہلو جو کہ موقع کی اور حالات کی مناسبت سے میں ضروری سمجھتا تھا
کہ 10 ذوالحجہ کے ابتدائی دن جو ہیں ان میں کی جانے والی نیکی اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ 9 ذوالحجہ کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کی معافی کا اللہ رب العزت سبب بنا دیتے ہیں۔ یہ اپنے علاقے کے اعتبار سے 9 ذوالحجہ کا روزہ جو ہے یہ رکھنا ہوتا ہے، چاہے آپ 9 تک سارے روزے رکھ لیں وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صدقہ خیرات ان دنوں میں زیادہ کریں، اور ان دنوں میں کوئی اپنا دیگر جو لوازمات ہیں گناہوں کے جو ہم طرف چاہتے ہیں ان کو جو ہے وہ کم کریں، اور ایک بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو زندہ کریں اور قربانی کے اندر خلوص پیدا کریں۔ اور ایک اعلان اور ایک دعا کی درخواست میں نے اپنی ذات کے لیے آپ سے کرنی ہے کہ میرے لیے خصوصی طور پر آپ نے دعا کرنی ہے۔ اب انشاءاللہ 3 یا 4 جمعوں کے بعد میری آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بخیر و عافیت جو ہے یہ سفر اور یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ میں حج کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور میرے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا فرما دے، اور آپ لوگوں کو بھی میں یاد رکھوں گا انشاءاللہ۔ آپ کی جگہ سے مجھے آپ لوگ یاد ہیں، ناموں سے اگرچہ نہیں یاد، لیکن مجھے فون آتا ہے تو وہ بتاتے ہیں جی فلاں نام ہے، میں آپ کے بھی جمعہ پڑھتا ہوں فلاں نام ہے، میں کہا یار نام سے نہیں، وہ پھر بتاتا ہے کہ جی وہ فلاں جگہ ممبر کے دائیں طرف تیجی صف میں فلاں جگہ تے ہمیشہ بہنا ہے۔ میں کہتا ہاں ہن تے منو یاد آ گئے۔ تو اس لیے جب آپ نے دعاؤں کے لیے کہنا نا تو ان جی دسنا کہ جی میں وہ فلاں جگہ تے بہنا، میں مسجد تے میرے لیے فلاں دعا کرتا۔ انشاءاللہ آپ دارالسلام سے جو میری محبت ہے، آپ لوگوں سے جو محبت ہے، آپ لوگ جو ہے وہ دعاؤں میں انشاءاللہ ہمیشہ یاد ہیں، اور مجھے خصوصی طور پہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو نہیں جا سکے ابھی تک اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں خلوص سے دل سے، اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو مکے کی زیارت نصیب فرمائے، سب بھائیوں کو حج کی سعادت اللہ رب العزت جو ہے یہ نصیب فرمائے۔ یہ اسباب سے نہیں ہوتی، یہ اسباب اللہ پیدا کرتا ہے۔ کیسے ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے خود ہفتہ پہلے پتہ لگا، تو یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کیسے جو ہے وہ بلانا ہے، اللہ نے بلا لینا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔